تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 1 تا 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: ان مشرکین سے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، سو اب ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اور اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں میں منادی کر دی جائے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر روگردانی کرو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری پہنچا دو۔ وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا، اور انہوں نے اس میں نہ تم سے کوئی خیانت کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے ان کی قرارداد مدت تک پورے کرو۔ اللہ نقض عہد سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
سو جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق لگاؤ۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تب ان کی جان چھوڑو۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے امان کا طالب ہو تو اس کو امان دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کی امان کی جگہ پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی باتوں کا علم نہیں۔ مشرکین کے کسی عہد کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ ہاں، جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا ہے تو جب تک وہ قائم رہیں تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو۔ اللہ نقض عہد سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کس طرح باقی رہ سکتی ہے جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ کہیں تمہیں دبا پائیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا پاس کریں نہ عہد کا۔ وہ تمہیں باتوں سے مطمئن کرنا چاہتے ہیں پر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان کی اکثریت بد عہد ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض میں ایک نہایت حقیر قیمت اختیار کر لی ہے اور اس طرح وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ بے شک بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی صاحب ایمان کے معاملے میں نہ ان کو کسی قرابت کا پاس ہے اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ ہیں جو حدود کو توڑنے والے ہیں۔ بس اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیات کی تفصیل کیے دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اور اگر عہد کر چکنے کے بعد یہ اپنے قول و اقرار توڑ دیا کریں اور تمہیں دین پر نیش زنی کریں تو تم کفر کے ان خیلوں سے بھی لڑو۔ ان کے کسی قول و قرار کا کوئی وزن نہیں تاکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی۔ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اصلی حقدار تو اللہ ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تم کو ان پر غلبہ دے گا۔ اہل ایمان کے ایک گروہ کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور جن کو چاہے گا اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں چھانٹا جنہوں نے جہاد کیے، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو جنہوں نے دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد الہی کا انتظام کریں، درانہ کہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے سارے اعمال ڈھہ گئے اور دوزخ میں ہمیشہ یہ رہنے والے ہیں۔ مساجد الہی کے انتظام کرنے والے تو بس وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ یہ لوگ توقع ہے کہ راہیاب ہونے والے بنیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے انتظام کو ان لوگوں کے عمل کے ہم رتبہ کر دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ خدا ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہے، اور وہی لوگ فائز المرام ہونے والے ہیں۔ ان کا رب ان سے خوش اور ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی اور اب ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے۔ اے ایمان والوں، تم اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور تم میں سے جو لوگ ان کو اپنا ولی بنائیں گے تو وہی لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ٹھہریں گے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جسم کی کساد بازاری کا تم کو اندیشہ ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے،
اور اللہ بدعہدوں کو بامراد نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی ہے، اور حنین کے دن بھی جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں غرہ میں مبتلا کر دیا تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسی فوجیں اتاریں جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، یہ مشرکین بالکل نجس ہیں، تو یہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں معاشی بدحالی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو مستغنی کر دے گا، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ براءۃ من اللہ، برات کے معنی کسی ذمہ داری سے دستبرداری اور بری الذمہ ہونے کے ہیں۔ یہاں یہ ان معاہدات کی ذمہ داری سے دستکش ہونے کے معنی میں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد مشرکین عرب کے مختلف قبائل سے موقت اور غیر موقت نوعیت کے لیے کیے تھے۔ مشرکین سے یہاں بھی اور قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ بشکل علم استعمال ہوا ہے، مشرکین بنی اسماعیل یا بألفاظ دیگر مشرکین عرب مراد ہیں۔ ان کے معاہدات کی ذمہ داری سے اس اعلان برات کی وجہ آگے آیت 3 سے واضح ہوتی ہے کہ بہت سے قبائل نے معاہدات کرنے کو تو کر لیے تھے لیکن ان کو وفاداری اور راست بازی کے ساتھ نبھا نہیں رہے تھے۔ اس وجہ سے اس قسم کے معاہدوں کے کالعدم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ صرف ان قبائل کے معاہدے باقی رکھے گئے جنہوں نے کوئی غداری یا عہد شکنی نہیں کی تھی، اور وہ صرف ان کی قرارداد مدت تک کے لیے۔ لفظ برات کے بعد حرف الا جو آیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہاں ابلاغ کا مفہوم بھی مضمر ہے، یعنی اس دستبرداری کی اطلاع تمام ناقص سے عہد مشرکین کو پہنچا دی جائے۔ چنانچہ بعد والی آیت میں اس کی تصریح بھی آ رہی ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ جہاں تک معاہدہ کرنے کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ عاہدتم کے لفظ سے واضح ہے، تمام مسلمانوں پر ڈالی ہے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہوئی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن برات ذمے کے معاملے میں مسلمانوں کی ذمہ داری معین نہیں فرمائی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سے اس اعلان برات کی شدت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان بودے معاہدوں سے بری ہوئے، اب اہل ایمان خود فیصلہ کریں کہ انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے، یا عزیز داری، برادری اور خاندان و قبیلہ کی پاسداری میں نفاق کی روش اختیار کرنی ہے۔ بات کے اس انداز سے کہنے میں مصلحت یہ تھی کہ پس منظر میں، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، منافقین بھی تھے جو ابھی اپنے خاندانی اور قبائلی بندھنوں سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں پر اس اسلوب سے یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ قطعی ہے، اس میں کسی لچک کا امکان نہیں ہے، جس کو اس کا ساتھ دینا ہے دے، ورنہ اپنی راہ اور اپنی منزل کا خود فیصلہ کرے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر الی الآیہ، اوپر والی آیت کا خطاب مسلمانوں سے تھا۔ اس آیت میں خطاب کا رخ براہ راست مشرکین کی طرف ہو گیا۔ خطاب کی یہ تبدیلی اس دھمکی کی شدت اور اس کے فیصلہ کن ہونے کی دلیل ہے۔ مسلمانوں کو خطاب کر کے یوں نہیں فرمایا کہ دھمکی مشرکین کو سنا دو، بلکہ جس طرح اعلان برات خود فرما دیا اسی طرح براہ راست مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا کہ بس اب 4 ماہ کی مہلت تمہیں اور حاصل ہے،
اس کے بعد ان لوگوں کے معاہدات کی اللہ اور رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو اپنے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کر چکے ہیں، بلکہ ہر قدم پر ان کی داروگیر شروع ہو جائے گی۔ 4 ماہ کی مہلت میں کئی مصلحتیں مد نظر ہو سکتی ہیں۔ یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ معاہدے کے باوجود جو لوگ شرارتیں کر رہے ہیں وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیں تو نظر ثانی کر لیں۔ یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ اس دوران میں مسلمان اپنے اس اہم اقدام سے پوری طرح یکسو، منظم اور تیار ہو جائیں۔ علاوہ ازیں آیت 5 سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آگے اشہر الحرم آ رہے تھے جن کا احترام کسی جنگی اقدام سے مانے تھا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اذان یہاں اپنے لغوی مفہوم یعنی اعلان و منادی کے معنی میں ہے۔ ہدایت ہوئی کہ حج اکبر کے دن یہ منادی کرا دی جائے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے معاہدوں سے بری الذمہ ہیں۔ اب جو توبہ کر لے گا اس کی خیر ہے، اور جو روگردانی کریں گے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ حج کے موقع پر منادی کی ہدایت اس وجہ سے ہوئی کہ عرب میں حج ہی کا اجتماع ایک ایسا اجتماع ہوتا تھا جس میں ملک کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوتے تھے، جس کے سبب سے ہر وہ بات جو وہاں پھیل جائے پورے ملک میں پھیل جاتی تھی۔ خاص طور پر 9 ہجری کے حج تک چونکہ صورت یہ تھی کہ مشرکین بھی حج کو جاتے تھے، اس وجہ سے وہاں کا ہر اعلان سب کے کانوں تک پہنچ جاتا تھا، خواہ مسلمان ہوں یا کفار۔ اسی وجہ سے آیت میں لفظ بھی الی الناس استعمال ہوا ہے جو عام ہے۔ حج اکبر سے کیا مراد ہے اور یہ کس سن کے حج کی طرف اشارہ ہے؟ اس سوال کا جواب جو مفسرین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد سن 9 ہجری کا حج ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں ہوا۔ ہمارے نزدیک یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہی پہلا موقع ہے جب مسلمانوں کو باقاعدہ حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے انہیں 2-3 مواقع جو ملے ان میں وہ صرف عمرہ کر سکے تھے۔ عمرہ کو حج اصغر، چھوٹا حج بھی کہتے ہیں۔ اس نسبت سے پورے حج کے لیے حج اکبر، بڑا حج کا لفظ استعمال ہوا، جس میں گویا مسلمانوں کو پہلے سے یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ اب تک وہ صرف چھوٹے حج ہی کی سعادت حاصل کر سکے ہیں، آگے ان کو بڑے حج سے بھی سعادت اندوز ہونے کا موقع ملنے والا ہے۔ یہیں سے عام طور پر لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس سورہ کا نزول 9 ہجری میں ہوا ہے، لیکن اس نتیجہ کے قبول کرنے میں مجھے تردد ہے، اس لیے کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان سے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے، صاف واضح ہے کہ کم از کم یہ اور آگے کی آیات معاہدہ حدیبیہ کے خاتمے اور فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن اعلان برات کی منادی عام کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر ہی کرائی، اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان گزرا کہ ان آیات کا نزول بھی اسی موقع پر ہوا ہے، حالانکہ یہ ایک پیشگی ہدایت تھی اس بات کی کہ جب حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے کا موقع آئے تو اس موقع پر اس فیصلہ کی منادی عام بھی کرا دی جائے۔ اس سے ضمناً مسلمانوں کو، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، حج سے مشرف ہونے کی بشارت بھی حاصل ہو گئی۔ میرے لیے ان آیات کا زمانہ نزول ٹھیک ٹھیک متعین کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ عرب میں حجۃ الوداع سے پہلے تک 2 جنتریاں رائج رہی ہیں، ایک سادہ قمری حساب پر مبنی تھی، دوسری نسی کے اس قاعدے پر مبنی تھی جس کی طرف آگے اسی سورہ میں اشارہ آئے گا۔ اگر کوئی شخص اس فرق کو معلوم کر سکے جو نسی کے قاعدے نے اصل قمری مہینوں میں پیدا کر دیا تھا، تو وہ ان 4 مہینوں کو بھی معین کر سکے گا جو آیت نمبر 2 میں مذکور ہیں، اور ان محترم مہینوں کو بھی ٹھیک ٹھیک بتا سکے گا جن کا حوالہ آیت 5 میں ہے۔ اس تحقیق میں اس مسلم حقیقت سے بڑی رہنمائی مل سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جو حج کیا وہ قمری حساب سے بھی ٹھیک تھا، 9 ذی الحجہ کو پڑا، اور نسی کے حساب سے بھی اس کی تاریخ یہی تھی،
گویا دونوں خبتریوں کا قران ہو گیا۔ استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ میں حساب کتاب کے میدان کا مرد نہیں ہوں، اس وجہ سے اس باب میں عزم و جزم سے کچھ کہنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اور اس کے نظم کی روشنی میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ یہ آیات معاہدہ حدیبیہ کے خاتمے سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہیں۔ دلائل و قرائن کی تفصیل آئے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہ ان مشرکین کا بیان ہے جو مذکورہ اعلان سے مستثنیٰ تھے۔ یہ وہ قبائل ہیں جو اپنے عہد پر قائم رہے، نہ خود معاہدے کے خلاف کوئی چھوٹا یا بڑا اقدام کیا، نہ مسلمانوں کے خلاف بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی مدد کی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مذکورہ بالا اعلان ناقدین عہد ہی سے متعلق تھا، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ یہ معاہدے بھی صرف ان کی قرارداد مدت ہی تک باقی رہنے کی اجازت ہوئی۔ مدت گزر جانے کے بعد یہ بھی کالعدم، آگے کے لیے ان سے کسی نئے معاہدے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چنانچہ اس اعلان برات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے کسی گروہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مشرکین سے جو معاہدے کیے گئے تھے وہ صرف دعوت و تبلیغ اور اتمام حجت کی مصلحت کے لیے کیے گئے تھے، مقصود ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نباہ کرنا نہ تھا۔ یہ سنت الہی ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ جس قوم کی طرف براہ راست رسول کی بعثت ہوتی ہے، اگر وہ تبلیغ و دعوت اور اتمام حجت کے بعد بھی رسول کی تکذیب پر اڑی رہتی ہے تو وہ لازماً ختم کر دی جاتی ہے، خواہ اس کا خاتمہ خدا کے کسی براہ راست عذاب سے ہو یا اہل ایمان کی تلوار سے۔ مشرکین عرب کا معاملہ اسی نوعیت کا تھا۔ اب تبلیغ و دعوت اور اتمام حجت کا دوران کے لیے ختم ہو رہا تھا، اس وجہ سے اب ان کے کسی گروہ کے ساتھ کسی معاہدے کا سوال خارج از بحث تھا۔ ان اللہ یحب المتقین میں جس تقویٰ کا ذکر ہے، یہ انفرادی تقویٰ نہیں ہے بلکہ اجتماعی و سیاسی تقویٰ ہے۔ اسلام جس طرح ہر شخص سے انفرادی تقویٰ کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح مسلمانوں سے من حیث الجماعت اجتماعی اور سیاسی تقویٰ کا مطالبہ بھی کرتا ہے، یعنی مسلمان دوسری قوموں سے جو معاملات و معاہدات کریں ان میں راست باز، صداقت شعار اور وفادار ہوں، کسی عہد اور قول و قرار کی کوئی ادنیٰ خلاف ورزی بھی نہ کریں۔ خدا ایسے ہی مقتدیوں کو دوست رکھتا ہے، اور خدا جن کو دوست رکھتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں برومند اور فائز المرائم ہوتے ہیں۔